الحمد للہ کفا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ رمضان المبارک سن 2023 عیسوی چل رہا ہے، اور چونکہ رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ہارون رشید ایزی لینگویج کی ایشوز بیسڈ تفسیر پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس کے لیے اور ینگسٹرز کے لیے لے کر کے آ رہا ہوں، جس میں انشاءاللہ ہم روزانہ ایک پارے کی تفسیر بیان کریں گے جو پرٹیکولرلی ایزی لینگویج میں اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی جائے گی۔ اور چونکہ آج پہلے پارے کی تفسیر جو ہے وہ ایزی لینگویج میں بیان کی جائے گی اور اس کے کی ایشوز کو ایکسپلور کیا جائے گا۔ اگر ہم پہلے پارے پر غور کریں تو پہلا پارہ جو ہے وہ بیسیکلی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تمہید ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا مین پارٹ ہے جو سورۃ البقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہ اگر غور کیا جائے تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور پوری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد اور استعانت طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اگر دیکھا جائے تو بالاتفاق 7 آیات موجود ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے 6 میجر کی ایشوز کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے نام کو اگر ہم دیکھیں، وجہ تسمیہ کو دیکھیں تو چونکہ ایک اوپننگ چیپٹر ہے قرآن کریم کا، اور اگر نزول مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ پہلی صورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نزول کے اعتبار سے بھی جو سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ اس سے پہلے سورۃ العلق کی چند آیات، سورہ مدثر کی چند آیات، سورہ مزمل کی چند آیات اور دیگر 2 اور صورتوں کی چند آیات نازل ہوئی۔ اگر دیکھا جائے تو کلیتاً اگر اوورآل دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ 5ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلی مکمل صورت اگر دیکھی جائے تو سورۃ الفاتحہ ہی نازل ہوئی ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے۔ تو چونکہ اوپننگ چیپٹر ہے اس لیے اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے کئی اور نام بھی ہیں، جیسے القافیہ ہے، الشافیہ ہے، اثاث القرآن ہے، ام القرآن ہے، لیکن اس کے 2 نام بڑے مشہور ہیں، وہ الفاتحہ ہے اور ام القرآن ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 آیات میں 6 میجر ایشوز کو ڈسکس کیا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان 6 میجر کی ایشوز کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں بیان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہوا ہے، مالک یوم الدین میں جو ہے قیامت اور آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہوا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم کے اندر جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی اتباع کرنے والے یعنی ماننے والوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، غور کریں اس بات پر تو بڑی حیرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں صرف ایک لفظ انعمت علیہم لے کر کے آئے ہیں، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کو جو ہے ایک ہی لفظ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کو ایک سنگل یونٹ اور ایک یونیک یونٹ بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیٹیگرائزیشن کو بہت یونیک رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جو نہ ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ہدایت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو جو ہے 2 کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے، 2 کیٹیگریز میں رکھا ہوا ہے۔ غیر المغضوبی جو ہے وہ علم ہونے کے باوجود اپنی انانیت، اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد کے سبب جو ہدایت کو جھٹلائے اور اس کا انکار کرے تو اس کو غیر المغضوبی کہا جاتا ہے، اور ایسا شخص جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور علیہم ولا الضالین، ضال یا مضل جو ہے وہ جہالت اور لا علمی کے سبب گمراہ ہو جانے والے کو کہتے ہیں۔ اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ غیر المغضوبی سے مراد جو ہے وہ یہاں پر آل یہود ہے، چونکہ وہ اہل کتاب تھے اور علم رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی اور اپنی انانیت کے سبب جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، نہ صرف تکذیب کرتے تھے بلکہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی جسارت کی انہوں نے، اور ہدایت کو جھٹلاتے تھے اور انکار کرتے تھے۔
اور جو ہے ولضالین سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں، جو کہ احکام شریعت اور علم شریعت کو نہیں سیکھتے تھے، بلکہ شرعی احکامات کو نہیں سیکھتے تھے اور علم دین کو نہیں سیکھتے تھے، اور اپنی خود ساختہ جو ہے وہ خود ساختہ مسائل اور شریعت اختیار کر لی تھی اور رہبانیت اختیار کر لی تھی، اور اپنی جہالت اور گمراہی کے سبب، اپنی جہالت کے سبب جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور آمین سے مراد جو ہے اے اللہ ایسا ہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ اب جو ہے جو قرآن کریم کا جو مین چیپٹر، اس پارے کا جو مین پارٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ سے۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیات ہیں، یعنی 286 آیات ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ جو ہے عربی میں، عربک لینگویج میں جو گائے کو کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گائے کے ذبح کرنے کے ایک بڑے دلچسپ واقعے کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو کیسے جو ہے وہ بہانے بازی کرنے لگے۔ تو یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے چونکہ اس صورت میں ہے، تو اسی وجہ سے اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے، اس صورت کا جو ہے سورۃ البقرہ نام پڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر دیکھا جائے قرآن کریم کی ابتدا جو ہے، مین ابتدا جو ہے وہ چونکہ تمہید سورۃ الفاتحہ میں تھی، اور جو اس پارے کی مین ابتدا ہے وہ سورۃ البقرہ سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی میریکلس انداز میں، بہت ہی عظیم اور عجیب اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس پارے کی شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی آیت سے شروع کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی غالب حکمت اور دانائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس پارے کی شروعات کی ہے۔ حروف مقطعات جو ہے مقطعاتن سے ہے، اور مقطعاتن جو ہے وہ قطعن سے ہے، جس کے معنی ہے کاٹ کر پڑھنا یا کاٹ کر کے پیش کرنا۔ تو سب سے پہلا جو کی ایشو اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ جس کو اسٹرائک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہے ہیومن ریشنالٹی، چونکہ قرآن کریم اور ہیومن نیچر، چونکہ قرآن کریم کا سب سے پہلا تخاطب جو ہے وہ عربوں کے ساتھ تھا۔ عرب چونکہ فصاحت اور بلاغت اور لٹرلی پرسپیکٹو میں جو ہے وہ خود کو کلیم کرتے تھے، لیڈرشپ کلیم کرتے تھے، وہ ان کو خود کو امام کنسیڈر کرتے تھے، اور غیر عرب کو جو ہے وہ عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ ان کے یہاں چونکہ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے جو ہے وہ ان کی لغت میں کئی سو الفاظ موجود ہوتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے کئی سو الفاظ موجود ہوتے تھے جس کی وجہ سے جو وہ غیر عرب کو جو ہے عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ تو حروف مقطعات کو یہاں پر لانے کی دو بیسک ریشنل وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ چونکہ قرآن کریم کا پہلا تخاطب جو ہے وہ عربوں کے ساتھ تھا، تو عرب چونکہ اپنی ایلیکوینس کے اوپر ان کو بڑا پراؤڈ تھا، بڑی پرائڈ فیل کرتے تھے اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات لا کر کے سب سے پہلے جو ان کی سب سے بڑی اسکل ہے اس کو، نہ صرف اس کو بلکہ ہیومن ریشنالٹی کو بھی اسٹرائک کیا، ہیومن نیچر کو بھی اسٹرائک کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی عجیب سی بات سامنے آتی ہے، عجیب سی چیز سامنے آتی ہے، تو انسان کے اوپر اس کے اوپر غور کرتا ہے، اس کی عقل جو اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی فطرت اس طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حروف مقطعات کو لانے کا ایک بنیادی مقصد تو یہ سمجھ آتا ہے کہ عرب جو کہ فصاحت اور بلاغت کے اور شاعری کے امام سمجھے جاتے تھے، جو خود کو کنسیڈر کرتے تھے، وہ ان حروف مقطعات کا معنی بیان کرنے سے وہ بھی قاصر تھے، کیونکہ ان کے معنی اور مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرا جو ہے یہ سمجھ آتا ہے کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ تمام زمانوں کے لیے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ آخری کلام ہے، تو پوری انسانیت کے لیے ہے، گزشتہ جو ہے آسمانی کتابوں کی طرح نہیں کہ کسی قوم کی طرف نازل کی گئی، بلکہ یہ جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ اور جو ہے چونکہ انسان جو ہے ابتدا ہی سے اس کی فطرت میں کہ وہ ترقی کرتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے نئی چیزوں کو، انوینشنز کرتا ہے۔ تو انسان کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ کتنا ہی ایکسپلور کر لے، کتنا ہی عروج حاصل کر لے، مثلا فزکس میں، کیمسٹری میں، اسٹرانومی، اسٹرالوجی یا کاسمالوجی یا باٹنی یا زوالوجی، دنیا کے کسی بھی فن میں کتنی ہی ترقی کر لے، وہ ان 3 حروف مقطعات یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی بیان کرنے میں یا سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر اور عاجز ہے۔ تو چونکہ جب انسان کی تمام سکلز کو، اس کی تمام صلاحیتوں کو جو ہے وہ ہیج کر انسان نے محسوس کیا وہ کہ ہماری تمام صلاحیتیں جو ہیج ہیں اور قاصر ہیں اور ہم عاجز ہیں، انسانیت جو ہے وہ عاجز ہے ان حروف مقطعات کو بیان کرنے میں، تو پھر بہت ہی میریکلس انداز میں ان حروف مقطعات کو لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو نیکسٹ جو کہ پہلا جو کی ایشو ہے، جو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، اسٹرائک کیا ہیومن ریشنالٹی کو اور ہیومن نیچر کو، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو کی ایشو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلیئرنس دیتا ہے اس کلام کے متعلق، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
تیسرا جو کی ایشو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرآن کے نزول، اس کلام کے نزول کے بنیادی مقصد کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے، اور کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین، ماننے والوں کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ جو چوتھا اور فورتھ میجر کی ایشو ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ڈسکس کرتا ہے، وہ ہے کیٹیگرائزیشن آف ہیومن اسپرچل نیچر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین کیٹیگریز میں انسانی فطرت کو جو ہے وہ انسانوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، تین کیٹیگریز میں رکھتے ہیں، اور کلیئرلی کتنی دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ کیٹیگریکلی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی چیز جو ہے وہ کامل ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ بیان کی ہے جو مکمل اور سیدھے واضح کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو صراحتاً انکار کرنے والے ہیں ہدایت کا، اور تیسرے وہ لوگ جو ہیں جو درمیانی راستہ رکھتے ہیں، یعنی دونوں طرف لے کر کے چلتے ہیں، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اور نہ صرف ان کو کیٹیگریکلی بیان کیا ہے، ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کے خصائل کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے سمٹمز کو اور ان کی کوالٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ کامل ایمان والوں کی جو کیٹیگری، سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلی خصلت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہدی للمتقین، یہ یؤمنون بالغیب، یہ جو ہے سب سے پہلے ان کی جو سب سے پہلی کوالٹی ہے یہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب یعنی انسین چیزوں پر، جیسے ملائکہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ان کی جو خصلت بیان کی گئی، جو دوسری کوالٹی بیان کی ہے وہ یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری کوالٹی بیان کی گئی کہ یہ اس رزق سے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اس رزق میں سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ قناعت اختیار کرتے ہیں۔ اور چوتھی کوالٹی ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر بھی، جو آسمانی کتابوں پر بھی جو گزشتہ نازل کی گئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جو ہے بشارت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ پھر جو ہے دوسری کیٹیگری بیان کی ہے کھلے اور کٹر اور کھلم کھلا مخالفت کرنے والوں کی، جو ہدایت کی مخالفت کرتے ہیں، جن کو کافرین یا کافرون کے لفظ سے جو ہے وہ پکارا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے۔ اور کافرون سے مراد جو ہیں، کافرین سے مراد جو ہے وہ انکار کرنے والا، واضح کسی چیز کا انکار کرنے والے کو کفر یکفر کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کا انکار کر دینا، یا کسی چیز کو چھپا لینا، کہ وہ جو ہے کسی چیز کے بارے میں جان لے کہ یہ حق ہے، لیکن جو ہے اپنی ضد کے سبب جو ہے وہ اس کا انکار کرے، چھپا لے اس چیز کو، حق کو چھپا لے۔ تو یہ لوگ ان کی کوالٹی بیان کی گئی کہ یہ جو ہے کھلم کھلا ہدایت کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو برابر ہے کہ آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں۔ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سخت بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، واضح جو حق بات ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کی دلوں پر، ان کی نظروں پر، ان کے کانوں پر جو ہے وہ مہر کر دی گئی ہے، اور برابر سی بات ہے آپ ان کو حق کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، یہ حق کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ منافقین کے بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہے دونوں راستے کھلے رکھتے ہیں، یعنی جب اہل ایمان کے پاس ہوتے ہیں تو اہل ایمان جیسا بیہیو کرتے ہیں، اور جب اہل ایمان سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر اپنے گزشتہ راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ایمان کو دھوکہ تو دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان والوں کو کیا ہے دھوکہ دیں، یہ اصل بات یہ ہے کہ اصل میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پانچواں جو میجر کی ایشو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہے، ڈسکس کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ باطل نظریات کی تردید کی ہے، جیسے کہ جس کو ہم فری ول کہتے ہیں، یا فریڈم ایکیوٹ فریڈم کہتے ہیں، یا جو ایکیوٹ لبرلزم ہے، یہ یا جو ہے ارتقاء کا جو نظریہ ہے، تھیوری آف ایولیوشن جو ہے، یہ اس کی بھی تردید کی ہے کہ انسانوں کو لگتا ہے کہ وہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ارتقاء کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، یا اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ خود ہی وجود میں ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو اس بنیادی باطل نظریے کی تردید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جو ہے نہ صرف باطل نظریات کی تردید کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے خالق کائنات جو ہے خود کو، خالق کائنات اور خالق انسان جو ہے وہ خود کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ، اور نہ صرف اپنی ایگزسٹنس کو بلکہ جو ہے وہ اپنے خالق ہونے کو بھی انٹروڈیوس کرا رہا ہے کہ، اور بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان کو بنیادی حکم بھی دے رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی ہی عبادت کرے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے اس سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔
تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو سکستھ میجر کی ایشو جس کو ڈسکس کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے انعامات کو گنایا. پہلے تو اس کی تخلیق ہی سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو گناتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کے رہنے سہنے اور اس کے سروائیول کا پورا انتظام کیسے کیا. مثلاً اس کے سانس لینے کا اگر ہم اس کو ہم ڈیٹیل میں جا کر کے دیکھیں تو ہر چیز میں انسان جو ہے وہ نیچر ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے انفیلیبل اور اس کے کلام برحق ہونے کے متعلق جو ہے وہ نہ صرف مضبوط دعویٰ کرتا ہے بلکہ چیلنج بھی کرتا ہے. جو کہ یہ ایک عام رواج ایک عام مزاج تھا جھٹلانے والوں کا انکار کرنے والوں کا. وہ انبیاء علیہ السلام کی جب تکذیب کرتے تھے تو کہتے تھے کہ انہوں نے کلام خود سے گڑھ لیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے چونکہ قرآن کریم کی دعوت آفاقی ہے اور قرآن کریم کی دعوت جو تھی وہ سب سے بہت ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت تھی. تو اس لیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اس کے متعلق کلیئرنس دے دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اس کے انفیلیبل ہونے پر اور کلام برحق ہونے پر نہ صرف مضبوط دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ اس کے ڈیوائن ایٹیٹیوڈ پر جو ہے وہ دلیل بھی لا رہے ہیں. اور دلیل کیسی پریکٹیکل دلیل چیلنج کے ذریعے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں بڑی جو ہے وہ حیرت انگیز انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ نعوذ باللہ یہ کلام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ دیا ہے یا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اللہ کے سوا نہ صرف خود بلکہ اپنی پوری ذریت اور پوری مخلوق کو لے کر کے اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر کے پیش کرو. چونکہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو سورہ کوثر ہے جس میں جو ہے وہ صرف 3 آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام جو ہے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے یا یہ کسی انسان کا کلام ہے تو نہ صرف خود بلکہ اپنے تمام مددگاروں کو اور اپنے تمام حوارین کو اور اپنی پوری ذریت کو اکٹھا کر لو, پوری مخلوق کو اکٹھا کر لو اور اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ. اور تم پیش نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے, اس پر انسسٹ کر رہا ہے کہ تم سب کو لے کر کے آؤ, چاہے فصیح ہوں, بلیغ ہوں, فلسفی ہوں, شاعر ہوں, سب کو لے کر کے آؤ اور اس جیسا ایک کلام پیش کرنے کی کوشش کرو. اور تم نہیں کر سکو گے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس چیز پر انسسٹ کرتا ہے کہ تم نہیں کر سکو گے اور تم یقیناً یہ اس جیسی ایک صورت پیش نہیں کر سکو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وارننگ بھی دیتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرو ورنہ پھر ڈرو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ گلیڈ ٹائڈنگس نیکسٹ جو کی ایشو ہے وہ اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے, جن نے ہٹ دھرمی نہیں کی, جن نے جو ایگوئسٹک نہیں ہوئے, جو یا جو بائسنس کا شکار نہیں ہوئے, جن نے اس ہدایت کو قبول کیا, اور ان کے لیے جو ہے نہ صرف ان نے یہ کہ ہدایت کو قبول کیا بلکہ نیک اعمال بھی کیے تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا وعدہ ہے. اور نیکسٹ جو کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظہر کو بیان کرنے کے لیے اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے مچھر کی مثال دی ہے کہ کیسے جو ہے مچھر جو ہے وہ ایک بہت ہی معمولی اور بہت ہی حقیر مخلوق ہونے کے وجود کے اعتبار سے حقیر مخلوق ہونے کے اعتبار سے جو ہے کیسے بہت ہی چھوٹی ہے لیکن حقیقتاً جو ہے اس کے اندر کتنے رموز اور اسرار چھپے ہوئے ہیں. کیسے اس کی ایک چھوٹی سی سر کے اوپر کئی سو کے قریب جو ہیں آنکھیں ہیں, کیسے اس کے سینسرز کام کرتے ہیں, کیسے وہ جو انسانی یا مخلوق کے جلد کے اندر داخل ہوئے بغیر جو ہے خون نکال لیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر کے جو ہے وہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو الگ الگ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ماننے جو لوگ تفکر اور تدبر کرتے ہیں تو ان کے لیے مچھر کی مثال بھی جو ہے ایک بہت عظیم مثال ہے, کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے جو ہے مچھر بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے. اور جو نہ ماننے والے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, تو وہ بہانہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بتائیے مچھر ہی کی مثال دینے کو ملی اپنے کلام میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مچھر سے بھی پست مخلوق یا مکھی وغیرہ کی مثال دینے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی گریز نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ہی کی غالب حکمت اور دانائی ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو دینے کے بعد جو ہے ایک بہت ہی اس کائنات کے اور بلکہ انسانی دنیا کے سب سے بڑے سوال اور سب سے کی ایشو کو, میجر کی ایشو کو
اللہ تعالیٰ نے اسٹرائک کیا وہ ہے کریشن آف ہیومن. انسانی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اگر دیکھا جائے، بہت بڑا مسئلہ یا سب سے بڑا مسئلہ اگر غور کیا جائے ابھی تک، تو انسان اسی الجھن میں ہے کہ وہ آیا کہاں سے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی. کئی لوگوں نے اپنے اپنے فلسفے، اپنی اپنی عقلیں دوڑائی. کئی لوگوں نے اس کو ارتقاء کے اس میں جو ہے ارتقاء کے سبب وجود میں آنے کی تھیوری دی، تھیوری آف ایولیوشن دی. کئی لوگوں نے مختلف نظریے پیش کیے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اس سوال کو، بنیادی سوال کو یہاں پر اسٹرائک کرتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے اس کی ایشو کو یہاں پر، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف چونکہ جب انسان پیدا ہوا یہ ایک بڑا سوال تھا، اس وقت کوئی مورخ تو تھا نہیں یا کوئی کاتب تو تھا نہیں کہ وہ اس کی تخلیق کے منظر کو بیان کرتا یا محفوظ کر لیتا یا لکھ لیتا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ خالق ہے اس پوری کائنات کو اور انسان کا بھی، تو اس کی تخلیق کے سبب کو اور منظر کو بھی وہی سب سے بہترین بیان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ انسان کی تخلیق کو بیان نہیں کیا، بلکہ جو نیکسٹ کی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہید، ایک کنٹیکسٹ کو بیان کیا یہاں پر، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا انسان کو زمین پر اپنے ایک نائب کو بھیجنے کا، اپنے ایک نائب کو پیدا کرنے کا. تو فرشتوں میں جب اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے جو زمین میں فساد کرے گا. چونکہ انسان سے پہلے بھی جنات یہاں زمین پر رہ چکے تھے، ان کی بستیاں ہوتی تھی، وہ جو کہ بہت قتل و غارت کر چکے تھے. تو اس لیے فرشتوں نے اسی بنیاد پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو کیوں زمین پر پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد اور فتنہ برپا کرے گی. آپ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنے کے لیے، آپ کی تسبیح کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور کیسے انسان، اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے کہ کیسے انسان کے اندر لرننگ کیپیبلٹی رکھی گئی، انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت رکھی گئی جو کہ کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. اس کو ریشنل کیپیبلٹی دی گئی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیبلٹی دی گئی، ایکسپلور کرنے کی کیپیبلٹی دی گئی. اور ان کیپیبلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہی ہے جو ہماری طرف سے ہم نے اس کو مقرر کیا ہے اپنا نائب بنانے کے لیے، ہم نے اس کو چوز کیا ہے. تو اس کے اندر یہ کیپیبلٹیز بھی رکھی ہیں. اور وہ پورا واقعہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا اسماء بیان کرنے کے لیے. اور پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پورے اسماء کو بیان کیا، اور کیسے جو ہے فرشتوں نے پھر ان کی سپیریورٹی کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کی ایشو کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ڈسکس کیا، اس کا بھی ایک کنٹیکسٹ ہے کہ کیسے انسان زمین پہ آیا. اس کی ایشو کو ڈسکس کیا کہ کیسے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے مسجود ملائکہ بنایا گیا، تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے حکم دیا گیا کہ سجدہ ریز ہو جائیں. سب نے کیا سوائے ابلیس کے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ابلیس جو ہے چونکہ انانیت کا شکار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ جو ہے تکبر کا شکار ہو گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کی ایشو جو ہے کیسے پھر جو ہے ابلیس نے جو ہے وہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی، اور کیسے پھر جو ممنوع پھل کھایا، پورے کنٹیکسٹ کو بیان کیا ہے جو ہے، اور کتنے میریکلس انداز میں بیان کیا. اور پھر جو ہے کیسے آدم علیہ السلام کی توبہ کے عوض جو ہے ان کو خلافت اور نیابت دے کر کے زمین میں بھیجا گیا. اور 14th کی میجر کی ایشو جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا کی طرف جو ہے ان کا سفر، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے کہ کیسے جو ہے ان کی اولاد کے لیے جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہدایت کو قبول کریں گے اور نیک اور صالح اعمال کریں گے تو ان کے لیے واپسی یعنی جنت کا وعدہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہی رہیں گے. اور وہ لوگ جو تکفیر کریں گے، جو تکذیب کریں گے اور ہدایت کو جھٹلائیں گے اور جو ہے وہ سرکشی پہ آمادہ ہوں گے، تو پھر ان کے لیے جو ہے کیسے دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ جو ہے دردناک عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو اسی میں رہنا پڑے گا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی جو نیکسٹ کی ایشو جو ہے اب انسان کی تخلیق کی ایشو کو اسٹرائک کرنے کے بعد اور ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام بالخصوص جو ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا. اور تذکرہ کیوں کیا ہے اس کے پیچھے بھی بڑی حکمت ہے کہ کیسے جو ہے وہ اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے دو بنیادی مقاصد یہاں پہ سمجھ آتے ہیں ریشنلی کی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سرکشی کو بیان کرتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ کرنے کا کہ اہل ایمان جو ہے وہ ان کی طرح بیہیو نہ کریں اور جو ہے وہ سنسیئرلی بیہیو کریں. اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے
اس میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا بنی اسرائیل کے واقعے کو تذکرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو ان کے اوپر کیے گئے انعامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، مثلاً جو ہے کیسے ان کو پورے عالمین پر فضیلت دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے کیسے جو ہے وہ اپنی سرکشی کرتے تھے، کیسے وہ سرکشی کرتے تھے، اور کیسے ہٹ درمی کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ بہانے بازی کرتے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے انعامات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ ان کی کون سی خواہشات کو اور فرمائشوں کو پورا کیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ حق کی طرف نہیں آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیسے جو ہے نیکسٹ کی ایشو جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہل ایمان کو ایک تنبیہ بھی یہ کرتے ہیں کہ سنسیئرٹی کی کمانڈ دیتے ہیں کہ اہل یہود کی طرح جو ہے وہ حق اور باطل میں جو ہے وہ التباس نہ کریں، یعنی حق اور باطل کو مکس نہ کریں، جو حق ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کریں اور جو باطل ہے اس کو کلیئرلی الگ کر لیں۔ اور کیسے جو ہے بنی اسرائیل جو ہے جب انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی اور بار بار جو ہے وہ سرکشی پر آمادہ رہے اور اپنی ہٹ درمی پہ آمادہ رہے، تو کیسے پھر جو ہے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مار دی گئی۔ نیکسٹ جو کی ایشو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو ایک خاص کمانڈ دے رہے ہیں کہ جب مشکل وقت آئے تو کیسے جو ہے وہ نماز اور صبر سے جو ہے مدد طلب کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بڑی اہم نصیحت یہ بھی کی گئی اہل ایمان کو کہ وہ جو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، تو اس میں بھی بنی اسرائیل ہی کی ایگزامپل دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل کی طرح ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن عمل کرتے وقت خود کو بھول جاتے تھے۔ یعنی اس میں ایک بہت بیوٹیفل پرنسپل یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں اس پر عمل بھی کریں، یعنی قول اور فعل میں جو ہے وہ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے منافقین کی علامت ہے، اور قول اور فعل میں جو ہے مطابقت اور اس میں جو ہے کمپیٹیبلٹی جو ہے اہل ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنے فیورز کو گنوایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اور کیسے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کوہ طور پر بلا کر کے 40 دن کے بعد جو ہے مکمل تورات نازل کی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ اور پھر جو ہے کیسے جو ہے جب بنی اسرائیل اس کے باوجود سرکشی سے باز نہ آئی، انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، تو پھر جو ہے اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر ان کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر اتارا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ تو کیسے یہ بھی ایک بہت بڑا فیور تھا کہ کیسے ان کی پنشمنٹ جو ہے وہ ریووک کر دی گئی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ بلیسنگ جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے کہ کیسے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ من اور سلوا اتارا جاتا تھا آسمان سے، لیکن اس پر بھی ان نے جو ہے وہ ناشکری کی، اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم من اور سلوا کھا کر کے تنگ آ گئے، ہمیں جو ہے وہ دالیں اور پیاز اور ککڑی وغیرہ یہ کھانا ہے، تو کیسے جنت کے کھانے کا جو ہے ان نے جنت کے کھانے کو جو ہے واپس بھجوایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وادی تیم میں جو ان کے اوپر احسانات کیے گئے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ کیا، اور کیسے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک پتھر پہ اپنا عصا مارا اور اس پتھر میں سے جو ہے وہ 12 الگ الگ چشمے رواں ہوئے اس میں سے، اور کیسے 12 الگ قبیلوں نے اپنی پیاس بجھائی اور سیراب ہوئے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنی انانیت کے سبب اور اپنی جو ہے وہ ہٹ درمی کے سبب ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ ان کا انکار ہی وہ ہدایت کا انکار ہی کرتے رہے، اور نفس پرستی پر جو ہے وہ جو ہے قائم اور دائم رہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے آل یہود کا ایک بہت بڑا کلیم تھا، چونکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کے نسب سے ہیں، تو اس میں جو ہے یہاں پر جتنی بھی عصبیت ہے یا جتنی بھی بائسنس ہیں ہیومن سوسائٹی میں، جتنے بھی آرٹیفیشل بیریئرس ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی نہ صرف ایڈریس کر رہا ہے بلکہ اسٹرائک کر رہا ہے، اور ان کے باطل ہونے کو جو ہے وہ پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تردید کر رہا ہے، ان کا ریفیوٹیشن کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق پر ہونے کی دلیل اور اللہ کے قرب کی دلیل جو ہے وہ یہ نہیں کہ انسان کسی کے حسب یا نسب سے بلانگ کرتا ہو، بلکہ 2 بنیادی اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ کہ انسان ہدایت کو قبول کرے، ایمان لے آئے، جو کہ پہلے جو کرائٹیریاز ڈیفائن کیے گئے، اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرے، تو بس وہی جو ہے وہ ہدایت پر ہے اور اللہ کے قریب ہے۔ باقی اس سے یہ کہ کوئی کسی کے حسب نسب سے ہو یا کوئی کسی
خاندان سے یا قبیلے سے بلانگ کرتا ہو یا کسی ذات سے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اس پر ہٹ درمی کرے اور ہدایت کو اس ہٹ درمی کے سبب قبول نہ کرے تو یہ ایک بہت ہی قبیح چیز ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل میں گائے کے ذبح کرنے کا، جو وجہ تسمیہ بھی بنی اس صورت کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، تو بنی اسرائیل چونکہ ان کی منشا نہیں تھی اس حکم پر، اس حکم کی تعمیل کی، تو وہ بہانے بازی کرنے لگے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ بوڑھی ہونی چاہیے یا جوان ہونی چاہیے یا جوان سے کم ہونی چاہیے، وہ کس رنگ کی ہونی چاہیے، وہ لال ہونی چاہیے یا گوری ہونی چاہیے یا کالی ہونی چاہیے، اس کی چال کیسی ہونی چاہیے۔ عنقریب وہ بہانے انہوں نے ذبح تو کیا بالآخر، لیکن عنقریب یہ تھا، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عنقریب یہ تھا کہ وہ یہ نہ